اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ اور کذالک اسی طرح مکننا ہم نے اقتدار بخشا وَكَذَلِكَ مکننا اور اسی طرح ہم نے اقتدار بخشا اقتدار عطا کیا لیوسف یوسف علیہ السلام کو فی الارض زمین میں یعنی ملک مصر میں ارض مصر میں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں اقتدار بخشا يَتَبَوَّأُ وہ جائیں منہا اس میں حیث جہاں یشاء چاہیں يَتَبَوَّأُ منہا حیث یشاء تاکہ اس میں جہاں چاہیں رہیں نصیب ہم سرفراز فرماتے ہیں عطا کرتے ہیں برحمتنا اپنی رحمت سے من جسے نشاء ہم چاہتے ہیں نصیب برحمتنا من نشاء ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرماتے ہیں ولا اور نہیں ندیع ہم ضائع کرتے اجر المحسنین صاحبان احسان کا نیکوکاروں کا ولا ندیع اجر المحسنین اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جو انعام کیا اس کا ذکر کیا ہے اور ان کی سرداری، ان کی عمارت اور اقتدار کا ذکر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اتنا صبر کیا 40 سال تک، اب اس کا پھل ملنے کا وقت آ گیا۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں اقتدار بخشا، اقتدار عطا کیا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ وہ اس میں جہاں چاہیں رہیں۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب 1 سال گزر گیا، یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا تھا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، وزیر خزانہ بنا دو، وزیر بیت المال بنا دو، تو جب 1 سال گزر گیا بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا لیا، تو اس نے ان کے سر پر تاج رکھا، ان کی میان میں تلوار لٹکائی اور ان کے لیے سونے کا تخت رکھا جس پر یاقوت اور موتیوں سے کام ہوا تھا، اور ان کو ریشمی حلے پہنائے، ریشمی لباس، ایک تہبند کی شکل میں اور دوسری اوڑھنے کی شکل میں۔ یہ ریشمی لباس پچھلی امتوں میں جائز تھا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بادشاہ نے یہ ریشمی لباس پہنایا۔ پھر بادشاہ نے انہیں تاج پہنایا اور تخت پر انہیں بٹھا دیا، اور دربار کے تمام سردار حضرت یوسف علیہ السلام کے اطاعت گزار ہو گئے۔ پھر بادشاہ نے سارے کام مصر کے سپرد حضرت یوسف علیہ السلام کے کر دیے، اور وہ گھر جا کر خود بیٹھ گیا، اور اس نے جو اپنا وزیر تھا کتفیر عزیز مصر اسے معزول کر دیا، اور اس کے عہدے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو مقرر کر دیا۔ حضرت ابن زید نے کہا ہے کہ مصر کے بادشاہ کے بڑے کثیر خزانے تھے، اس نے وہ تمام خزانے حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے، اور تمام ملک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے فرامین وہ نفاذ کر دیا گیا۔ اسی دوران جو کتفیر تھا عزیز مصر وہ مر گیا، تو بادشاہ نے کتفیر کی بیوی جس کا نام رعیل تھا یا زلیحہ، اس کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دیا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام اس کے پاس خلوت میں گئے
تو آپ نے اس سے فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو پہلے تم اس سے ارادہ کرتی تھی، یعنی بدکاری کا بدفعلی تھا، تو کیا یہ نکاح بہتر نہیں ہے؟ تو اس پر وہ کہنے لگی اے بہت سچے انسان، مجھے ملامت نہ کرو، میں ایک حسین جوان عورت تھی اور میرا شوہر عورت کی خواہش پوری کرنے پر قادر نہیں تھا، یعنی وہ اس طرح قدرت نہیں رکھتا تھا، اور تم غیر معمولی حسن اور جمال کے مالک تھے، بس میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا اور تم پر میری شہوت قوی ہو گئی، اور تمہارے ساتھ جو میری محبت تھی وہ میری عقل کو کنٹرول نہ کر سکی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جب اس سے شادی ہو گئی تو پھر اس سے آپ کے 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام تھا افراسین بن یوسف اور دوسرے کا نام میسا بن یوسف، یہ اس سے پیدا ہوئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے لوگوں میں عدل و انصاف سے حکومت کی، تو اسی کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں کیا ہے۔ مصر کے مرد و زن، خواتین، عوام الناس ان سے محبت کرنے لگے۔ یہ امام بغوی نے اس روایت کو درج کیا اپنی سند کے ساتھ، معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 363 سے لے کر 364۔ اس کے علاوہ امام زمخشری نے الکشاف میں، امام ابن الجوزی نے زاد المسیر میں، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، اور امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں، اور امام طبری نے جامع البیان اپنی تفسیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے، روایت کیا ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے بھی نقل کیا ہے اس روایت کو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ زلیخا سے نکاح نہیں ہوا تھا، لیکن بہت سے مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کا نکاح ہوا تھا، اور اس روایت پر اعتماد کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہی فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اقتدار بخش دیا، یتبوأ من حیث یشاء، وہ جہاں چاہے رہیں، کیونکہ آپ ملک کے فرما روا بن گئے تھے، حاکم بن گئے تھے، لہٰذا پورا ملک ان کے کنٹرول میں آ گیا۔ پھر آگے فرمایا نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں، یعنی یہ رب کی قدرت ہے، رب کی مشیت ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کو جسے دینا چاہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اسے کوئی روک نہیں سکتا رب کو، اور جسے مالک چھیننا چاہے، لینا چاہے، کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کا، صاحبان احسان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اب اس سے دیکھیے یہاں جو آیت کے پچھلے الفاظ سے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا میں استحکام مل گیا، دنیا میں فرما روائی مل گئی، دنیا میں امارت سلطنت مل گئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ بھی اخلاص سے، صبر سے، شکر سے رب کے احکام پر عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ کا مطیع فرما بردار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اسے آخرت میں نوازا جاتا ہے، آخرت کے اجر و انعام وہ تو علیحدہ ہے، مگر دنیا میں بھی اسے رب اجر و انعام سے نوازتا ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم صاحبان اجر کا، صاحبان احسان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی انہیں انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ اور پھر بعض روایات میں ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن انتظام کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہم پچھلی آیات میں پڑھے ہیں کہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ وہ موٹی فربا گائیں جو دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اسی طرح سرسبز 7 ہوشے اور جو سوکھے ہوئے 7 ہوشے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تھی کہ خوشحالی ہوگی پھر بدحالی ہوگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس دوران بھی بڑا حسن انتظام کیا، اس کا بھی روایات میں ذکر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت
یہ قحط کے سال آئے، قحط کے سال، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے سارے خزانوں پر کنٹرول کر چکے تھے، لہذا جب پہلا سال آیا قحط کا تو لوگوں کے پاس جو کچھ اپنا مال تھا، جو غلہ تھا، اناج تھا، وہ انہوں نے کھایا، پہلے سال وہ انہوں نے کھایا۔ پھر جب اگلا سال آیا تو وہ نقد سے حضرت یوسف علیہ السلام سے مال خریدنے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام ان سے نقدی لے کر غلہ فروخت کرنے لگے۔ پھر جب اس سے اگلا سال آیا، تیسرا سال، تو حضرت یوسف علیہ السلام ان سے ان کے تمام زیورات اور جواہرات کے بدلے میں غلہ فروخت کرنے لگے۔ جب آگے چوتھا سال آیا، تیسرا سال، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ان کے تمام مویشی اور جانوروں کے بدلے میں انہوں نے غلہ خریدا حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ جب چوتھا سال آیا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے غلاموں اور باندیوں کے بدلے میں غلہ خریدا۔ اور جب پانچواں سال آیا انہوں نے اپنی زمینوں، کھیتوں اور گھروں کے بدلے میں غلہ خریدا۔ جب چھٹا سال آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کے بدلے میں غلہ خریدا، یعنی اپنی اولاد کو غلام بنا دیا۔ جب ساتواں سال آیا تو انہوں نے خود اپنے آپ کو بیچ دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا۔ جب ان کے پاس کچھ نہ رہا تو بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ اب کیا کیا جائے، مجھے اللہ نے اتنا کچھ عطا فرمایا، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ بادشاہ کہتے ہیں میری وہی رائے ہے جو آپ کی رائے ہے، میں نے تو تمام معاملات آپ کے سپرد کر دیے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، آپ کو اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا اور جتنا ان کا اموال املاک ضبط کیے تھے وہ سارے ان کو واپس کر دیے۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے حسن انتظام کیا اور حسن سلوک کیا مصر کی قوم سے، اس سے وہ آپ سے محبت کرنے لگے۔ یہ امام بغوی نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے، جلد 2 صفحہ 364 میں، اور امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اسے درج کیا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ یوسف آیت نمبر 57 اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا أَجْرٌ، اور بے شک اجر جو ہے الآخرتی آخرت کا، وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ، اور یقیناً آخرت کا اجر، خیرٌ بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے، وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے، وَكَانُوا، اور وہ رہے، یتقون، تقوی اختیار کرتے، وَكَانُوا یتقون، اور وہ روش تقوی پر گامزن رہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے پس منظر میں ہی نازل کیا ہے، مگر یہ عمومی طور پر تمام متقین کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور یقیناً جو آخرت کا اجر ہے وہ اہل ایمان کے لیے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انہیں عزت دی جاتی ہے، مال دیا جاتا ہے، اکرام دیا جاتا ہے، اسٹیٹس دیا جاتا ہے، احترام دیا جاتا ہے، اللہ کی بندگی قربت یہ اس سے نوازا جاتا ہے، لیکن فرمایا جو آخرت کا اجر ہے وہ اہل ایمان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی انعام و اکرام دیے جائیں یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں، آخرت کا اجر بہتر ہے یقیناً اہل ایمان کے لیے، وَكَانُوا یتقون، اور ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش پر گامزن رہے، جو تقوی شعار رہے، فرمایا آخرت کا اجر ان کے لیے یقیناً بہتر ہے کہ وہاں دنیا سے بڑھ کر اعزاز و اکرام سے نوازا جاتا ہے اور انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ یوسف آیت نمبر 58، اس میں ارشاد فرمایا وَجَاءَ، اور آئے، اِحْوَةُ بائی، یوسف علیہ السلام کے،
وجاء اخوۃ یوسفا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، اور بھائی آئے یعنی ان کے پاس، فداہلو، پس وہ داخل ہوئے، علیہ، علیہ اوپر ہی ان کے، فداہلو علیہ، پس وہ ان کے پاس حاضر ہوئے یا ان کے پاس گئے، فعرفہم، فعرفہ سو پہچان لیا انہوں نے، ہم انہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، وہم، اور وہ، لہو، ان کو، منکرون، نہ پہچان سکے، وہم لہو منکرون، اور وہ اس کو نہ پہچان سکے۔ اب یہاں ذکر ہے قحط کے دور میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ان کے پاس حاضر ہونے کا، کہ وہ کیسے حاضر ہوئے ان کے پاس، کیونکہ قحط کا دور آ گیا تھا، اور اس کے اثرات صرف مصر تک نہیں تھے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا علاقہ تھا کنعان، اس کے اثرات ادھر تک پہنچ چکے تھے، شام فلسطین تک اس کے اثرات پہنچ چکے تھے، تو اسی دور میں یہ ان کے پاس ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالی نے کیا، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، سو وہ ان کے پاس حاضر ہوئے، یعنی جب وہاں قحط پہنچ گیا کنعان تک، تو ظاہر بات ہے اب ان کے پاس بھی جو غلہ تھا کھانے کے لیے وہ ختم ہو گیا، لہٰذا انہوں نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، اور باقی اپنے 10 بیٹوں کو کہا کہ وہ مصر کے بادشاہ کے بارے میں پتہ چلا ہے وہ بڑا نیک دل ہے، رحم دل ہے، لہذا تم اس کے پاس چلے جاؤ، یہ مال لے جاؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے، اور اس کے بدلے میں رقم لے جاؤ، اور اس کے بدلے میں تم وہاں سے غلہ خرید لاؤ، غلہ لے آؤ۔ لہٰذا وہ 10 کے 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے۔ اسی کا ذکر اس آیت میں آگے فرمایا، فَعَرَفَهُمْ، سو اس نے انہیں پہچان لیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ منکرون، اس کا جو مصدر ہے وہ انکار ہے، انکار جو ہے معرفت کی ضد ہے، معرفت کا مطلب ہے پہچاننا، اور انکار کا مطلب ہے کہ نہ پہچاننا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ اب یہ کیا وجہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کیوں پہچانا؟ نمبر ایک تو قرآن میں ذکر ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 15 میں ہم پڑھے ہیں کہ جس وقت انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، تو اس وقت رب تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی تھی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ ایک وقت آئے گا تم ضرور ان کو اس کاروائی سے آگاہ کرو گے، اور اس وقت انہیں پتہ نہیں ہوگا۔ یہ سورہ یوسف آیت نمبر 15 میں ہم پڑھے ہیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ ان کے بھائی انہیں ضرور ملیں گے، لہٰذا انہوں نے تو فوراً پہچان لیا، جو اللہ تعالی نے انہیں فہم، دانائی عطا فرمائی اور نور نبوت عطا کیا، تو انہوں نے پہچان لیا، لیکن ان کے بھائی انہیں نہ پہچان سکے۔ کیوں؟ صاف سی وجہ ہے کہ یہ 40 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، جدا ہوئے، تو وہ کیسے پہچانتے؟ کیونکہ اس وقت جب ان سے ملاقات ہو رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے، ان کی داڑھی آ چکی تھی، اور وہ ایک کیا کہتے ہیں ادیر عمر شخص کی یعنی جوانی کا جو کمال زمانہ ہوتا ہے اس میں پہنچ چکے تھے، 40 سال کی عمر، 40-45 سال کی عمر ان کی ہو چکی تھی، 50 سال تقریباً، تو ایسی وہ عمر میں پہنچ چکے تھے، لہٰذا وہ انہیں نہ پہچان سکے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ پھر یہ بھی وجہ ہے کہ بادشاہ کا اپنا بھی روب دبدبا ہوتا ہے، تو ان کے ذہن میں تو یہی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں ہوں گے، تو وہ اس وقت بادشاہ بنے بیٹھے تھے، تو یہ بھی وجہ بنی، تو اس وجہ سے وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر 59 میں،
वलम्मा, और जब, जहज़हुम, जहज़ा, उसने मुहैया कर दिया, उसने तैयार कर दिया, हम उन, बिजहाज़िहिम, उनका सामान, वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, और जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका सामान यानी ज़ातेरा जो सामान लेने आए थे उनका तैयार कर दिया, काला, फरमाया, इतूनी, तुम लाओ मेरे पास, बिअहिन, अपने भाई को, लकुम, तुम्हारे, मिन अबीकुम, तुम्हारे बाप की तरफ से, काला तूनी बिअहिन लकुम मिन अबीकुम, तो उन्होंने फरमाया अपने पिदरी भाई को भी मेरे पास लेकर आना, यानी जो तुम्हारे बाप की तरफ से तुम्हारा भाई है बिन्यामीन, उसको मेरे पास लेकर आना आइंदा आइंदा टूर पर। अला, क्या नहीं, तरोना, तुम देखते, अन्नी, बेशक मैं, ऊफिल, पूरा नापता हूं, अलकैला, नाप को, अला तरोना अन्नी ऊफिल कैला, क्या तुम नहीं देखते कि मैं पूरा पूरा नाप देता हूं, व आना, और मैं हूं, खैरुल बेहतर, अल मुंजिलीन, मेहमान नवाज। अल मुंजिलीन बोलते हैं मेहमान नवाजी करने वाले को, तो फरमाया मैं बेहतर मेहमान नवाजी करने वाला हूं, क्या तुम नहीं देखते कि मैं पूरा पूरा नाप देता हूं। और आगे फरमाया आयत नंबर 60, वो भी हम साथ पढ़ लेते हैं। यह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल आ रहा है, फ़इन, पस अगर, लम, ना, तातूनी, तातू, तुम लाओ, लाए, नी, मेरे पास, भी, उसे, फ़इन लम तातूनी बिही, बस अगर तुम उसे मेरे पास ना लाए, फला, तो नहीं है, कैला, कोई पैमाना, लकुम, तुम्हारे लिए, इंदी, मेरे पास, फला कैला लकुम इंदी, तो आइंदा तुम्हारे लिए मेरे पास गल्ला का कोई पैमाना नहीं होगा, कोई गल्ला तुम्हें नहीं मिलेगा। वला, और ना, तकराबून, तकराबू, तुम करीब आ सकोगे, नी मेरे, वला तकराबून, और ना तुम मेरे करीब आ सकोगे। अब इस आयत मुबारक में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी का भी जिक्र है, और उनसे एक फरमाइश, एक तकाजे का जिक्र है, और साथ उनकी एक धमकी का भी जिक्र है जो उन्होंने अपने भाइयों को दी। ये बाज रिवायात में आता है कि ये जो हम पहले, वलम्मा जखज़ा बिजहाज़िहिम, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका सामान तैयार कर दिया, यानी जो जो वो लाए थे, रकम लेकर आए थे, तो उनका सामान उन्हें तैयार कर दिया, उन्होंने पता चल गया था, उन्होंने पहचान लिया था ये मेरे भाई हैं जो किनान से आए हैं, और जो मेरा हकीकी भाई है, इनके हकीकी भाई बिन्यामीन थे, तो ये, और बाकी इनके ये सतीले भाई थे, तो उन्होंने देखा वो उन्हें लेकर नहीं आए। अब इसकी कई वजह मुफस्सिरीन ने जिक्र किया, इन्होंने कहा कि हमारा बाप पीछे बूढ़ा है, इसलिए हम अपने भाई को नहीं लेकर आए, अपने भाई की तिमारदारी के लिए छोड़ आए हैं, तो ये इन्होंने वजह बताई। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, काल तूनी बिअहिल लकुम मिन अबीकुम, कि जो तुम्हारे बाप की तरफ से तुम्हारा भाई है, तुम उसे मेरे पास लेकर आना, जब आइंदा तुम आओगे उसे मेरे पास लेकर आना। अला तरोना अन्नी उफिल कैला, क्या तुम नहीं देखते कि मैं पूरा पूरा नाप देता हूँ, व अना खैरुल मुंजिरीन, और मैं बेहतर मेहमान नवाजी करने वाला हूँ। इसकी एक वजह मुफस्सिरीन ने यह जिक्र की है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ये उसूल था कि वो हर शख्स को एक बार शुतर देते थे, यानी ऊंट भरकर गल्ला देते थे, यानी अगर कोई एक शख्स आया है रकम लेकर, तो वो उसे ऊंट भरकर दे देते, ठीक है। तो चूंकि ये 10 भाई आए थे, लिहाजा इन 10 को ऊंट दे दिए, लेकिन ये फिर अपने वालिद के लिए और भाई के लिए भी गल्ले का तकाजा कर रहे थे, तो उन्होंने फरमाया ठीक है, तुम्हारे वालिद जो बीमार हैं, लेकिन तुम्हारा भाई तो आ सकता है, लिहाजा तुम अगली बार अपने भाई को अपने साथ लेकर आओगे। ये इसमें हिकमत भी थी कि जो
آئندہ جو سبق انہیں دیا جانے والا تھا ان کے بھائیوں کو، اس کی تکمیل کے لیے بھی ضروری تھا کہ حضرت بنیامین ان کے پاس رہیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ تم اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر آنا۔ اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی انہیں کیا، انہیں فرمایا کہ تم اپنا ایک بھائی یہاں ضمانت کے طور پر چھوڑ جاؤ، لہٰذا تم اگلی بار اپنے اس بھائی کو لے کر آنا۔ تو انہوں نے قرآن اندازی کر کے شمعون جو ان کا بھائی تھا اسے وہاں چھوڑ دیا، شمعون اس کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا انہوں نے یہاں نرمی بھی انہیں دکھا دی، مہمان نوازی بھی دکھا دی کہ انہیں پورا پورا غلہ دے دیا اور مہمان نوازی کر دی، لیکن ساتھ دھمکی بھی دے دی جو آیت نمبر 60 میں ذکر ہوا، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ، اگر تم اسے میرے پاس نہ لے کر آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو پھر میرے پاس سے تمہیں کوئی غلہ نہیں ملے گا، وَلَا تَقْرَبُونَ، نہ میرے قریب آ سکو گے۔ بادشاہت اسی طرح چلتی ہے کہ حسن سلوک بھی ہو، اور جہاں کوئی بندہ کوئی رعایا ظلم کرے یا کہنا نہ مانے، اطاعت وہ عدولی کرے، حکم عدولی کرے، تو پھر اس کے ساتھ سختی بھی کی جائے۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا، ساتھ انہیں دھمکی بھی دے دی، انہیں ڈرا بھی دیا کہ اگر تم آئندہ سال اسے لے کر نہیں آؤ گے تو پھر میرے پاس تمہیں غلہ نہیں ملے گا اور نہ تم میرے قریب آ سکو گے۔ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کوئی اپنے والد کو کوئی ذکر پہنچانا مقصود نہیں تھا، کوئی رنج میں مبتلا کرنا مقصود نہیں تھا کہ وہ کوئی انہیں رنج میں مبتلا کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ اس لیے بنانا چاہتے تھے کہ جو مستقبل کی منصوبہ بندی ہے، جو انہوں نے والد صاحب سے اپنا خواب بھی ذکر کیا، لہذا اسی مستقبل کی جو ظاہر ہونے والا تھا اس کی تکمیل کے لیے انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس بلایا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، جو کمی کجیہ دور فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔